تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ انفال آیات 59 تا 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو۔ تفسیر: اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج اسٹینڈنگ آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس اثناء میں یہ تیاری مکمل ہو دشمن اپنا کام کر جائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور ان دوسرے اعداء کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ تفسیر: یعنی بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے۔ دشمن جب گفتگوئے مصالحت کی خواہش ظاہر کرے بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بنا پر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی کی نیت بہرحال یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ واقعی صلح کی نیت رکھتا ہو تو تم خواہ مخواہ اس کی نیت پر شبہ کر کے خونریزی کو طول کیوں دو، اور اگر وہ غدر کی نیت رکھتا ہو تو تمہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ صلح کے لیے بڑھنے والا ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو، اور لڑائی کے لیے اٹھنے والا ہاتھ تم اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرات نہ کرے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ تفسیر: اشارہ ہے اس بھائی چارے اور الفت و محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا، حالانکہ اس جتھے کے افراد ان مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فضل اوس و خزرج کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مشہور جنگ بوآس کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اوس اور خزرج نے ایک دوسرے کو گویا صفحۂ ہستی سے مٹا دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید عداوتوں کو 2-3 سال کے اندر گہری دوستی اور برادری میں تبدیل کر دینا اور
ان متنافر اجزاء کو جوڑ کر ایسی ایک بنیان مرصوص بنا دینا جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالا تر تھا اور دنیاوی اسباب کی مدد سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام نہیں پا سکتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری تائید و نصرت نے یہ کچھ کر دکھایا تو آئندہ بھی تمہاری نظر دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ خدا کی تائید پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ کام بنے گا اسی سے بنے گا۔ انہو عزیز حکیم، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں گے تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تفسیر: آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی موریل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح سے زیادہ سائنٹیفک ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے، وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے، اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات کے بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی اور ابھی تم تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا ہے، اس لیے سر دست برسبیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے 2 گنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد 2 ہجری کا ہے، جبکہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت قائم ہو گئی۔
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔